بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو سرخ بچھیا کے بارے میں ہے کہ یہودی اس لال بچھیا کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ تو ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کچھ ایسے واقعات اور نشانیاں پائی جائیں گی جس سے اس وقت یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب تو قیامت کا وقت قریب ہے۔ اور انہی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی سرخ بچھیا کی پیدائش ہے، جس کا ذکر توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی اس سرخ بچھیا کی سچی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ مسجد اقصی، دجال، تابوت سکینہ اور اس لال گائے کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو یہ صندوق ایک خیمے میں رکھ دیا گیا، جہاں ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ جا سکتا تھا۔ سال میں صرف ایک دن حضرت ہارون علیہ السلام اس خیمے میں جاتے اور پھر اللہ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے۔ اس خیمے میں جانے سے پہلے ایک گائے اور 2 بکریاں قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی کی جاتی اور قربانی کے بعد اس گائے کو اس کے خون، کھال اور چربی سمیت جلا دیا جاتا۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے، ان کو بھی گائے کی قربانی کی طرح ان کو بھی جلا دیا جاتا۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ گائے کی قربانی سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی اور بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے مقدس مندر یا ہیکل کی تعمیر کی، جسے آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اس سنت سے اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا تھا۔ اسی ہیکل کے اندر تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ دور یہودیوں کا سنہرا دور تھا جب بنی اسرائیل بہت طاقتور تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے لوگ جب کوئی اہم کام کرتے یا جنگ کے لیے جاتے تو اس سے پہلے وہ ہیکل کے سامنے لال بچھیا کی قربانی ضرور دیتے تھے۔ قربانی کا یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل خدا کے نافرمان ہو گئے اور اللہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن بعد میں سائرس اعظم کے حکم سے یہودیوں کو دوبارہ آزاد کر دیا گیا اور پھر اس نے دوبارہ سے نئے ہیکل کو بنانے کی اجازت دے دی اور لال بچھیا کو ذبح کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، جو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہا۔ لیکن 70 عیسوی میں جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور رومیوں نے بنی اسرائیل پر تباہ کن حملہ کیا کہ بے شمار یہودی مارے گئے اور پھر ان کے ہیکل کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس دور میں تابوت سکینہ بھی کہیں گم ہو گیا، جس کا آج تک کچھ پتہ نہیں، اور تمام یہودی اپنی جانیں بچا کر یروشلم چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور مختلف ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ 2000 سالوں بعد 1748 عیسوی میں جب یورپ کی سازشوں سے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تو دنیا بھر سے یہودی یروشلم کی طرف آنے لگے۔ اب یہودیوں کا مقصد یروشلم میں تیسرے ہیکل کو تعمیر کرنا تھا، لیکن اس کام کے لیے بھی ایک لال بچھیا کی قربانی کرنا لازم تھا، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیحا دجال ظاہر نہ ہوگا، اور ہیکل سلیمانی اسی جگہ تعمیر کی جائے گی جہاں پر آج مسجد اقصی موجود ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور پھر وہیں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل مسلمانوں کو اس مقدس مقام کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ یہاں سے گم شدہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ سکیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مقدس صندوق مسجد اقصی کے نیچے ہی دفن ہے
لیکن ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے یہودیوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے لال بچیا کی قربانی لازم ہے، جسے جلا کر اس کی راکھ سے پاک ہونا ان کا مذہبی فریضہ ہے، اور جس کے بعد ہی ہیکل کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی لیے وہ یہودی 2000 سالوں سے سرخ بچیا کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو، اس کا ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہودیوں نے کئی فارم بھی بنائے تاکہ وہ قربانی کی رسم ادا کر پائیں۔ پچھلے 70 سالوں میں اسرائیل نے بہت ساری لال گائیں پالیں، لیکن وہ خالص سرخ نہ تھیں۔ اب اسرائیل میں ایک ادارہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہے، جہاں پر بہت بڑے بڑے ماہرین کام کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ چلا کہ ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایک ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط پر پوری اترتی ہے۔ پھر ان ماہرین نے اس لال گائے سے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سرخ بچیا کی پیدائش کی کوشش کی۔ ستمبر 2020 میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں 5 سرخ بچڑے کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، جو خالص سرخ رنگ کے تھے۔ یہ 5 بچڑے پچھلے 3 سالوں سے پرورش پا رہے ہیں۔ یہودیوں نے تو ان کو ذبح کرنے کے لیے اوزار بھی تیار کر لیے ہیں، جو کہ خالص ہیرے سے تیار کیے گئے ہیں۔ اب ان کو انتظار اس بات کا ہے کہ انہیں لال بچیا کی قربانی کے بعد ان کا مسیحا دجال کی شکل میں ملے گا۔ اب کیا یہ سرخ بچیا بھی وہ چنگاری ہے جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے والی ہے، اور پھر قیامت کی بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان یہودیوں سے بچائے اور ہماری زندگی میں امن و سکون عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں، اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔